سیاستدان اس میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جن چیزوں کی شامل کرا رہے ہیں؟ جی یہ مشکل کام ہے. ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے وہاں پہ کشمیر سالیڈیرٹی کونسل، کشمیر یکجہتی کونسل، ہم نے ساری پارٹیوں کے لوگوں کو وہاں اکٹھا کیا، چاہے وہ کینیڈا میں ہے، امریکہ میں، اور ہم نے بہت کشمیر پہ کام کیا ہے. تو اسی پلیٹ فارم سے، کشمیر یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم سے ہم یہ کر رہے ہیں پریس کانفرنس میں بحث کے چیئرمین. اور میں یہاں کے سارے سیاستدانوں سے ملوں گا، ان سے بات کروں گا، ان کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ان کو میری بات سمجھ آ جائے. تو ان کو دیکھیں، یہاں ہمارے یہاں یہ ہے کہ کچھ چیزیں ان کو عجیب سی لگتی ہیں، نئی سی لگتی ہیں. اب دیکھو دنیا کہاں پہنچ چکی ہے، یہ جو اے آئی پہ وہ 500 بلین خرچ کر رہے ہیں، لیکن ہماری سیاست وہی ہے، برادریزم کی سیاست ہے، وہی نالی اور نلکے کی سیاست ہے. ان کا کام تو یہ ہے کہ یہاں روزگار کریٹ کریں، یہاں کے ریسورسز کو ایکسپلور کریں، یہاں پہ انڈسٹری لگائیں. تو یہاں تو روزگار ہے ہی نہیں ہے لوگوں میں. جب روزگار نہیں ہے تو لوگ بجلی کے بل کیسے دیں گے، آٹا کیسے نہیں دیں گے؟ وہ تو پھر کل تو کرائسس ہوں گے، سول وار ہوگی نا. اس سے بچنے کے لیے لیڈر جو ہے وہ ان کا کام ہے کہ ایک ویژن کے ساتھ 10 سال 20 سال 50 100 سال کے لیے دیکھیں کہ ہم نے قوم کو کہاں لے جانا ہے. یہاں ساری سیاست ہو رہی ہے صرف الیکشن کے لیے، الیکشن کیسے جیتنا ہے. تو یہ الیکشن کی سیاست سے باہر نکل کے لیڈروں کو ملک کی سیاست کرنی چاہیے، عوام کے لیے سیاست کرنی چاہیے، اور کشمیر کے لیے سیاست کرنی چاہیے. جی جاوید صاحب، آپ نے جو یہ بات زور دے کر کہی ہے 2-3 مرتبہ کہ کشمیر کو پاکستان کی قومی اسمبلی میں سینٹ میں نمائندگی ملے، یہ اشارہ ہے اس بات کا کہ گویا اس کو پہلے صلح بنایا ہے، چونکہ بغیر صوبائی اسٹیٹس کے تو آپ قومی اسمبلی کا حق نہیں سکتے. دوسری بات، آپ کی ساری گفتگو میں زیادہ تر یہ بات سامنے آئی، آپ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت گویا نااہل ہے، یہاں بے روزگاری ہے، یہاں پہ پریشان حال ہے، سیاست میں نیک پولنگ ہے، ساری چیزیں ہیں. تو یہ آپ کیا میسج اس میں دینا چاہتے ہیں اپنی کشمیری قوم کو، کیا بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح کا نظام آگے آنا چاہیے، کیسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال کیا. اس سوال کے 2 پہلو تھے اور دونوں بہت اچھے. آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں ایکسپلین کروں. دیکھیں، جہاں تک یہ ہے کہ نمائندگی کی بات ہے، نمائندگی کے لیے صوبہ بنانا ضروری نہیں ہے. دیکھیں ابھی ہمارے پاس پاسپورٹ کہاں کا ہے؟ پاکستان کا ہے. ہمارے پاس شناختی کارڈ کہاں کا ہے؟ پاکستان کا ہے. وہ جو 257 کلاس ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کی، اسی کلاس کے اندر وہ ایک ایڈیشن کر دیں، ایک اور کلاس شامل کر دیں، جس میں صرف یہ کہیں کہ ہم آزاد کشمیر اور جی بی کو پاکستان کی سینٹ اور اسمبلی میں نمائندگی دیتے ہیں ٹل پلیبسٹ، کنڈیشنل، ٹھیک ہے، انٹرنل طور پہ، پرماننٹ نہیں ہے. پرماننٹ کشمیر کا فیصلہ ہوگا جب رائے شماری ہو جائے گی، لیکن یہ انٹرنل طور پہ، کیونکہ ابھی انہوں نے پاسپورٹ تو ہمیں دیا ہے نا، شناختی کارڈ تو ہمیں دیا ہے، ہم تو باہر ایز اے پاکستانی جاتے ہیں، ایز اے کشمیری نہیں جا سکتے. تو اسی کلاس کے اندر ایک اور کلاس ایڈ کر دیں نا. اب انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کی ہے، تو اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بھی ہوں گی. تو یہ تو ایک جنرل مسئلہ ہے نا، یہ ہو جائے گا. تو یہ ہونا چاہیے. جہاں تک دوسری بات آپ نے کہی کہ یہاں کی آزاد کشمیر حکومت نااہل رہ گئی ہے، دیکھیں میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے نا، جو ہمارے لیڈران ہیں، ان کی جو سیاست ہے وہ ہے الیکشن کے لیے. اور الیکشن کے لیے جیتنے کے لیے وہ ساری اسکیمیں ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں، وہ چاہے وہ اسکیم آپ کی سڑک کی ہو، چاہے وہ بجلی کی ہو، چاہے وہ نلکوں کی ہو، وہ ان کو دیتے ہیں اور اسی میں ان کا سارا ٹائم لگا رہتا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ کام بلدیاتی نظام کا ہے. ہمارے بلدیاتی نظام کو مستحکم کیا جائے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ غلطیاں کریں گے لیکن وہ سسٹمیٹکلی بہتر ہو جائیں گے. ٹھیک، یہ لوگوں کا کام ہے کہ بنیادی طور پہ کہاں سڑک کی ضرورت ہے، کہاں اسکول کی ضرورت ہے. یہ ایم ایل اے کا کام نہیں ہونا چاہیے، نہ وزیر اعظم کا کام ہونا چاہیے. جو ہمارے وزیر ہیں یا وزیر اعظم، ان کا یہ کام ہونا چاہیے. وہ مل بیٹھے، وہ کہیں جی آزاد کشمیر کی آبادی کل 20 لاکھ تھی، ابھی کو 50 لاکھ ہو گئی ہے. یہ ہمارے 10 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ بے روزگار ہیں، تو ان کو کیسے ہم نے فیڈ کرنا ہے؟ ہمارے یہاں جو پانی کے وسائل ہیں اس میں ہم اور ڈیم بنائیں، ہم بجلی بنائیں. بجلی ہم ابھی دیکھیں نا، پاکستان کی گورنمنٹ بجلی بنا رہی ہے نا، ہم خود بھی بنا سکتے ہیں. ہم خود بنا کے پاکستان کو بیچ سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے یہاں ٹورزم کا اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ ہم اربوں ڈالر جو ہے ٹورزم سے بنا سکتے ہیں. ہمارے یہاں بہت پوٹینشیل ہے. پھر اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو آپ شال بافی اور جو پیپر ماشی کی انڈسٹری تھی کشمیر کی، ساری دنیا میں مشہور تھی.
وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے. پھر لوکل لوگ جو لوکل چیزیں بناتے تھے, برتن بناتے تھے, پھر جوتے لوکل بناتے تھے, وہ ساری انڈسٹری ختم ہو گئی ہے. آپ دیکھیں نا, چائنا ہمارا کوئی آزاد کشمیر کا کوئی وزیر اعظم, کوئی صدر, کوئی گیا چائنا, ان کو چاہیے نا کہ وہاں جائیں اور اسٹڈی کریں کہ انہوں نے کس طرح اپنے لوگوں کو اٹھایا. تو اسی طرح ہم بھی لوگوں کو اٹھا سکتے ہیں. ہمارے لوگ ذہین بھی ہیں, وائبرنٹ لوگ ہیں, اور آگے بڑھنے کا ان کے پاس حوصلہ بھی ہے. اب ہمارا ایگریکلچر